السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام کا فضل اور کرم کہ اس مالک کائنات نے آج الحمدللہ چینل پیغام مصطفیٰ خلیل پہ آپ دوستوں کو حج کی خصوصیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعین و حضرات، یہ آج کا عنوان حج کی خصوصیت، اور یہ خصوصیت دوسری خصوصیت ہے، جبکہ گزشتہ درس قرآن و حدیث میں آپ دوستوں کو پہلی خصوصیت کو بیان کر چکے ہیں، اور آج دوسری خصوصیت ہے۔ حج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ارکان میں سے ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے۔ ساتھیوں، صاحبوں، اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، یہ جو 5 ارکان ہیں، ہر مسلمان کو ان کا علم ہونا چاہیے کہ پہلا ارکان کون سا ہے، اور دوسرا ارکان کون سا ہے، اور تیسرا ارکان کون سا ہے، اور چوتھا ارکان کون سا ہے، اور 5واں ارکان کون سا ہے۔ یہ 5 ارکان ایسے ہیں جیسے مثلاً کہ میں آپ کو سمجھانے کے طور پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعین و حضرات، یہ 5 ارکان کی یہ مثال جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے۔ اگر کمرے کی ایک دیوار کو نکالا جائے تو کمرہ مکمل نہیں ہوگا، اگر کمرے کے چھت کو نکالا جائے تو کمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، جبکہ اس موجودہ حالات میں نگاہ دوڑائی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ نوجوانوں کو دنیاوی تعلیم کا تو بہت ہی علم ہے، مگر یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کے بارے میں مسلمان نوجوان کو علم نہیں ہے۔ اگر سوال کیا جائے تو پہلے ارکان کے بارے میں تو یقیناً نا علم رکھنے والے، نہ مطالعہ کرنے والے، نہ قرآن و حدیث کی بات کو سننے والے وہ یہی کہیں گے ہم نے نہیں پڑھا، یعنی ہم نہیں جانتے۔ اور دوسرے ارکان اور تیسرا ارکان، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے حج، بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ حج ایسا رکن ہے میرے بھائیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعینوں، حضرات، یہ ایسا رکن ہے اس کے بغیر اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہے، ایک کھوکھلی بنیاد کی مانند ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ مالک العلام نے طاقت عطا فرمائی ہے، مال دولت سے فراوانی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود انسان حج کی طرف نہیں جاتا، حج کی تمنا نہیں رکھتا، تو وہ انسان ایسے سمجھے کہ میں نے یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کو مکمل نہیں سیکھا، مکمل نہیں کیا، میں ان میں مکمل داخل نہیں ہوا۔
یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جیسا کہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی 5 اللہ اکبر کبیرہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ گواہی دینا۔ اسلام کے محل، اللہ محل کی بات یاد آ گئی، محل کی مانند ہے اسلام کا محل، یہ مانند ہے۔ اسلام کے محل کی بنیاد کے 5 ستون ہیں، ان 5 ستونوں پہ اسلام، اللہ ان 5 ستونوں سے اسلام مکمل ہوگا۔ اللہ مالک الالام کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 اللہ 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بشر ہے، نوری نہیں بشر ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن اللہ اکبر کبیرہ، جس دوسرے رکن سے ہم بہت ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرا رکن یہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو پڑھنا۔ اور تیسرا رکن یہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی دوسری خصوصیت، حج کی دوسری خصوصیت۔ یہ حج کی خصوصیت دوسری ایسی ہے، اگر اس حج کو نکالا جائے یہ اسلام کے 5 ارکان مکمل نہیں ہوں گے، گویا کہ اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعین و حضرات سے میری گزارش ہے، میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ جو 5 ارکان ہیں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں۔ ان کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کو ادا کرنا۔ اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھا رکن ہے حج کو ادا کرنا۔ اور 5واں رکن ہے رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ان میں رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالک کو راضی کرنا۔ ان 5 ارکان کو خود بھی یاد کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ یاد کروائیں گے، ان کو علم ہوگا کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کو یاد کرواؤ گے وہ پھر آنے والی نسل تک تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ساتھیوں، صاحبوں، میرے بھائیوں، لائق احترام سامعین و حضرات، یہ بہت ہی ضروری کام ہے جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے، تمام نوجوان امت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اور خود یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں۔ اسلام کے 5 ارکان، ان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تھی دوسری
دوسری خصوصیت حج کی ساتھیوں صاحبوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔